اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، مصائب اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور ہورا کے جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوں گی۔ نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے۔ ان کے پاس نیچے نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جن کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ ایسے ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور ان کے جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والی ہوں گی۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہے، اور ان کے سروں میں خوشبودار کستوری بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنے ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کرے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کرے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھے گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ نہ وہ سوتی ہیں، نہ حاملہ ہوتی ہیں، نہ انہیں حیض آتی ہو، نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلا خیرا اور اینا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خوب جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی، اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائے گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی آواز پیدا کریں گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہمبستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دینی اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملے گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نیوس نامی ایک نوجوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق نیوز ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیوز کو مقدس روح کہا جاتا ہے جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے۔
اور جو کوہ اول میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زردوستی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حور سے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاتاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے موت کے چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہیں۔ اسی طرح ہندو دھرم کے مقدس کتاب وید، مہابھارت اور پرانوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل ہے جہاں سنہری اور خوبصورت افسرائیں رہتی ہیں، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت افسرائیں ملے گی۔ پراشر اسمرتی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ کی کئی کنواری افسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ افسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہی ہیں اور بڑے بڑے ریشی اور سادھوؤں کی عبادت اور ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک دفعہ وشوامترا نامی ایک سادھو کی عبادت اور ریاضت سے اندر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے مینکا نامی ایک افسرا کو سورگ سے اس زمین پر بھیجا تھا تاکہ وہ وشوامترا کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے لبھا سکے اور اس کی ریاضت خراب ہو جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے دلفریب اداؤں سے وشوامترا کو بہکا دیا اور وشوامترا اس سے محبت کر بیٹھا۔ اس طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کی اور مذاہب میں بھی حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج اسلام میں حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دینی حق کے مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔